اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث چل رہی ہے مقدماتی فلسفے کے اندر، اور اس میں دو درس جو ہیں وہ مقدماتی طور پر جو ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں فلسفے کی جو مختلف ٹرمز تھیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ فلسفہ جب سے آغاز ہوا ہے اس کا، تو لفظ فلسفہ کتنے معانی میں، کتنے معنوں میں یا کتنی ڈیفینیشن جو ہیں، ٹرمز جو ہیں اس کی جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ اور پھر اگر کوئی فلسفہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ فلسفے کی جب تعریف کرے تو اس ٹرم کو مد نظر رکھے، یعنی تعریف کرنے سے پہلے اس کو یہ طے کرنا ہے کہ میں کس زاویے سے بحث کرنے جا رہا ہوں اور میرے مد نظر کون سی ٹرم ہے، تب جا کر وہ فلسفے کی تعریف صحیح کر پائے گا۔ اگر اس کے لیے فلسفے کی ٹرمز جو بیان کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو موجود ہیں اس کی آشنائی اگر نہیں ہوگی تو وہ اگر فلسفے کی تعریف کرنے بھی لگے گا تو اس کی تعریف میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے وہ ضرور پائی جائے گی۔ اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اگر فلسفے کی ٹرمز جو ہیں وہ واضح نہ ہوں تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جس بندے کی فلسفی کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ جو ڈیفینیشن کر رہا ہے، جو میں نے اس سے پہلے فلسفہ پڑھا اس کی ڈیفینیشن سے جو ہے وہ فرق کرتا ہے، تو یوں کر کے جو ہے وہ آپ پریشان ہو سکتا ہے انسان۔ تو لہٰذا یہ جو فلسفے کی ٹرمز جو ہیں جو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کی تھی اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس درس کے آخر میں آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ اسلامی فلسفہ جب ہم کہتے ہیں تو آج کل کے دور میں اور کافی عرصے سے تقریباً آپ یوں کہیں کہ فلسفہ یعنی میٹا فزک امور کے بارے میں بحث کرنا۔ میٹا فزک سے کیا مراد ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میٹا فزک یہ تعبیر اور یہ اصطلاح نکلی کہاں سے؟ ارسطو کے زمانے میں جب فلسفہ ارسطو تدوین کر رہا تھا تو جو سائنس سے ریلیٹڈ بحثیں تھیں تو وہ طبیعیات کے نام سے، فزکس کے نام سے جو ہے اس کے اندر اس سیکشن میں جو ہے وہ ڈال رہا تھا۔ چونکہ آپ کو بیان کیا تھا پہلی جو اصطلاح ہے فلسفے کی وہ عمومی ہے، یعنی علوم حقیقی کا مجموعہ، اس کو کیا کہا تھا؟ فلسفہ۔ تو اب چونکہ اس کے اندر سائنسی علوم بھی شامل تھے تو لہٰذا جو سائنس سے ریلیٹڈ علوم تھے، مطالب تھے، اس کو طبیعیات کے سیکشن میں رکھا گیا، اور جو ریاضیات کے ساتھ مربوط تھے اس کو ریاضیات کے ساتھ کے سیکشن میں جو ہے یا عنوان میں جو ہے وہ تدوین کیا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ مطالب ایسے رہ گئے تھے کہ جو نہ تو طبیعیات کے زمرے میں آ رہے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ ریاضیات کے اندر سما رہے تھے اور نہ ہی باقی علوم کے اندر۔ تو ارسطو نے جو ہے ایک باب کھولا فزکس کے بعد، طبیعیات کے بعد، یہ باب کھولا اور اس کا نام نہیں دیا، اور اس کے اندر وہ مسائل ڈال دیے۔ وہ کون سے مسائل ہیں؟ وہ انہی مسائل پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو وہاں پر اس کی توضیح ہو جائے گی۔ ابھی فقط آپ اصطلاح میٹا فزک کو سمجھیں۔ تو کچھ مسائل ایسے رہ گئے تھے کہ جو نہ تو فزکس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، نہ تو ریاضیات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور نہ ہی دوسرے علوم کے ساتھ، اس کی نوعیت ہی جدا تھی۔ تو ارسطو نے فزکس کے باب کے بعد ایک باب باندھا کہ جس میں ارسطو نے جو ہے وہ تمام مباحث وہاں پر ڈال دیے۔ تو ارسطو کے بعد جب اس کے شاگردوں نے باب بندی جو ہے دیکھی تو انہوں نے وہ باب کہ جو فزکس کے بعد تھا اس کو میٹا فزک کا نام دے دیا،
یعنی فزکس کیا ہے؟ خود فزکس ہے. میٹا فزکس کے جو کیا ہے؟ فزکس کے بعد جس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو یہ عنوان میٹا فزکس کا پڑ گیا، اور اس کے اندر ایسے احکام بحث کیے جاتے ہیں کہ جو کسی وجود کے ساتھ خاص نہیں ہوتے بلکہ عمومی ہوتے ہیں اور کلی ہوتے ہیں، کہ اس کی نوعیت کے اوپر میں نے بحث کرنی ہے، وہاں پر اس کو بیان کروں گا. بس میٹا فزک امور جو ہیں وہ ان میٹا فزکس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ جو فزکس سے ماورا ہوں، فزکس سے ہٹ کر ہوں. فلسفہ اسلامی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی جب اس کا آغاز ہوا، ارسطو کی اصطلاح کے مطابق فلسفہ اپنے عام معنی میں استعمال ہوتا رہا. مثلا آپ ابن سینا کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو فزکس کے مسائل بھی ملیں گے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ طب کے حوالے سے بھی مسائل ملیں گے، وہاں آپ کو جو ہے وہ ریاضیات کے حوالے سے بھی مسائل ملیں گے. تو اس کی جو کتاب الشفا ہے ابن سینا کی، وہ جامع کتاب ہے. تو یہ اصطلاح جو ہے اس کے مطابق اس نے فلسفہ جو ہے وہ لکھا ہے. لیکن آہستہ آہستہ فلسفہ جو ہے وہ خاص ہو گیا فقط میٹا فزک امور کے ساتھ. تو لہٰذا اب جب فلسفہ اسلامی کی بات کی جاتی ہے، مخصوصاً مکتب تشیع کے اس دائرہ کار کے اندر، تو وہاں میٹا فزکس امور جو ہیں وہ مد نظر ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو اس کورس کے اندر فلسفے کی جو ٹرم مد نظر ہے وہ یہی آخری ٹرم ہے کہ جو آپ کی خدمت بیان کی تھی، فلسفہ یعنی میٹا فزکس امور کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب کلیئر ہو گیا. اب اس ٹرم کے مطابق اگر ہم فلسفے کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی تعریف جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے تعریف کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں اور پھر اس کو ایک ایک جملے کو اس کو کھولتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلسفہ اس علم کا نام ہے کہ جس علم میں موجود بما ہوا موجود کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. یہ فلسفے کی ڈیفینیشن ہے. اور کس ٹرم کے مطابق؟ فلسفہ یعنی کہ جو میٹا فزکس امور کے بارے میں بحث کرتا ہے. تو یہ اس ٹرم کے مطابق فلسفے کی تعریف ہے کہ فلسفہ اس علم کا نام ہے کہ جس علم میں موجود بما ہوا موجود کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے. یہ ہے فلسفہ کی تعریف. اب آ کر اس فلسفے کی تعریف کو کھولتے ہیں کہ اس فلسفے کی تعریف میں جو تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ فلسفہ موجود بما ہوا موجود، یعنی کیا مطلب موجود بما ہوا موجود؟ یہ عربی تعبیر ہے. اگر میں اس کو اردو میں بیان کرنا چاہوں تو اس طریقے سے بیان کروں گا کہ فلسفہ اس علم کا نام ہے کہ جس میں موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے، اس کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب آسان ہو جائے. میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ لوہا ایک دھات ہے، اس کا وزن مثال کے طور پہ 100 کلو ہے. اگر اس کو مثال کے طور پہ 1000 ڈگری کے اوپر گرم کیا جائے تو یہ پگھل جاتا ہے، اور اس کا مثلا سلور رنگ ہے. مثلا یہ جو میں تعبیریں استعمال کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں لوہے کو دیکھتا ہوں اور یہ اس کے حالات بیان کرتا ہوں، یہ اس کے احکام بیان کرتا ہوں. میں نے پہلے کیا کہا کہ میرے سامنے ایک لوہا پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کرسی لوہے کی پڑی ہے یا کوئی بھی چیز لوہا کی شکل میں میرے سامنے پڑا ہے. میں اس کو ایک دفعہ لوہے ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہوں. جب اس کو لوہا ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں تو اس وقت یہ والی قسمیں آ جاتی ہیں
کہ لوہا جو ہے وہ ایک دھات ہے، لوہا جو ہے وہ 100 کلو کا ہے، مثلا جو کرسی میرے سامنے پڑی ہے، یا اس کو اگر پگھلانا ہو تو اتنی ڈگری پر یہ پگھل جاتا ہے. تو یہ میں جو حکم لگا رہا ہوں، یہ جو میں حالت بیان کر رہا ہوں، یہ جو اس کا احکام، اس کا حکم میں بیان کر رہا ہوں، یہ کس اعتبار سے ہے؟ اس کے لوہے ہونے کے اعتبار سے ہے. اب میں اس لوہے کے حوالے سے ایک اور حالات بیان کرتا ہوں کہ لوہا معلول ہے، اس کو کسی نے ایجاد کیا ہے. لوہا حادث ہے، یعنی یہ پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا ہے. حادث ہونے کا معنی کیا ہے میں نے یہاں پر، لوہا حادث ہے. یا مثلا کہا جاتا ہے کہ لوہا جو ہے وہ ممکن الوجود ہے. یہ والی میں تعبیر استعمال کرتا ہوں، لوہا جو ہے یہ واحد ہے، یا اس قسم کی تعبیریں جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے فقط سوچنا ہے اس کے بارے میں، کہ یہ جو میں نے پہلا حکم بیان کیا تھا کہ لوہا ایک دھات ہے، آیا یہ حکم میں ٹیبل کے اوپر کے جو لکڑی کا ہے اس پر لاگو کر سکتا ہوں؟ نہیں. لوہا کی دھات ہونا، یہ دھات ہونے کا جو حکم ہے، یہ آپ میز کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، لکڑی کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، پانی کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے، جتنی بھی اور چیزیں ہیں آپ اس کے اوپر یہ حکم جو ہے وہ لاگو نہیں کر سکتے. یا مثلا یہ جو میں نے کہا تھا کہ لوہے کو 1000 ڈگری پر پگھلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا حکم بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ فقط اسی کے ساتھ خاص ہے، یا اس قسم کی اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ خاص ہے. بس یہاں پر جو حکم بیان کیا جائے لوہے کو اس اعتبار سے کہ وہ لوہا ہے، اس اعتبار سے اگر حکم بیان کیا جائے گا تو وہ فقط لوہے کے ساتھ خاص ہوگا، لوہے کے علاوہ لکڑی کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، جانور کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہوگا. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ لوہا معلول ہے، لوہا مخلوق ہے، لوہا اس کی کوئی علت ہے، یہ والا جو حکم میں نے بیان کیا ہے، آیا یہ میں میز پر لاگو کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، کیونکہ لوہا معلول ہے، اس کو کسی نے خلق کیا ہے. پنکھے پر اس کو لاگو کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، معلول ہے، اس کو کسی نے خلق کیا ہے. آیا میں انسان پر لاگو کر سکتا ہوں؟ بالکل انسان پہ لاگو کر سکتا ہوں، چونکہ انسان معلول ہے، اس کی کوئی علت ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے. آسمان پہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. فرشتوں پہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو ہر وہ چیز کے جو وجود رکھتی ہے اس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. بس دیکھا کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے. انسان کی نگاہ اگر بدل جائے، لوہا ہی ہے، لوہے کو اگر میں لوہا ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں تو اس کا جو حکم ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. لیکن جب لوہے کو میں موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، لوہے کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وجود رکھتا ہے، یہ موجود ہے، موجود کے احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جو حکم ہے وہ ہر وہ چیز کو جو وجود رکھتی ہے اس پر لاگو ہو رہا ہے. یہ ایک مثال جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ جو ہیں وہ اور بھی مثالیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ انسان کو انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا جو حکم ہوگا وہ آپ کسی اور چیز پر لاگو نہیں کر سکتے. مثلا انسان جو ہے، اس کی جو خاصیتیں ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے، نہ تو وہ کسی جانور میں پائی جاتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی جمادات میں پائی جاتی ہیں، نہ نباتات میں پائی جاتی ہیں، نہ فرشتوں میں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر اس انسان کو میں موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھوں، انسان کو اس اعتبار سے دیکھوں کہ وہ وجود رکھتا ہے، انسان کو اس اعتبار سے دیکھوں کہ یہ ہستی رکھتا ہے، تو اس کا جو حکم ہوگا وہ ہر اس چیز پر لاگو ہوگا کہ جو خود ہستی رکھتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فلسفہ کے جو احکام ہیں وہ کلی ہیں، اس کے اندر جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ہر موجود کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر. اس زاویہ نگاہ کو، کس زاویہ نگاہ کو؟ کہ اگر آپ ایک چیز کو اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، اس
जाविया निगाह को अरबी के अंदर ताबीर जो दी गई है वो है मौजूद बिमा हुआ मौजूद, मौजूद इस एतबार से कि मौजूद है। पहले मौजूद में आप कोई भी चीज रख दें, इंसान रखें, हैवान रखें, लकड़ी रखें, पत्थर रखें, लेकिन दूसरा जो बिमा हुआ मौजूद है वो जाविया निगाह बता रहा है कि आपने इस मौजूद को किस निगाह से देखना है, इस एतबार से कि वो मौजूद है। इसका जो भी हुक्म आप बयान करेंगे वो कुल्ली होगा, और ये अहकाम बयान करना फलसफे की जिम्मेदारी है, कोई और इल्म बहस नहीं करता। مثلا फिजिक्स जो है वो किसके बारे में बहस करेगा, वो मौजूद के बारे में बहस करता है फिजिक्स, लेकिन मैटर होने के उन्वान से, मैटर होना जो है उसके अंदर मद्देनजर होता है। अगर आप डॉक्टरी को देखें, इल्म तिब को देखें जाकर, तो किससे बहस करते हैं, वो मौजूद के बारे में बहस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा मौजूद के जो बदन की शक्ल में हो, बदन हो, जो बदन के एतबार से वो उस मौजूद को देख रहे होते हैं और उसके अहकाम बयान करते हैं, उसके कवानीन बयान करते हैं। तो लिहाजा इसी तरह बाकी उलूम है, हर इल्म एक खास जाविया निगाह रखता है और उसका हुक्म जो है वो खास होता है, उसी इल्म में डिस्कस हो, उसी के साथ ही खास होता है, मौजूद के किसी और पे लागू नहीं हो सकता। लेकिन फलसफा के अंदर जो अहकाम बयान किए जाते हैं वो इतने कुल्ली हैं कि पूरी कायनात को शामिल है। यानी मालूल होना पूरी कायनात पर सिद्ध करता है, हादिस होना पूरी कायनात पर सिद्ध करता है, दुरुस्त इल्लत होना कायनात के बाज़ अफराद के ऊपर जो है वो सिद्ध करता है, यानी कायनात ही के ऊपर जो है वो ये इतलाक होता है, और इस किस्म के अहकाम के जिसको हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। बस मालूम हुआ कि फ़लसफ़ा क्या है, ऐसा इल्म है कि जो मौजूद बिमा हुआ मौजूद के बारे में बहस करता है। यानी फ़लसफ़े की निगाह हर चीज़ पर होती है, लेकिन उसके वजूद होने के एतबार से, ना कि उसके बदन होने के एतबार से, ना कि उसका जिस्म होने के एतबार से, ना कि मसलन उसके धात होने के एतबार से, इस किस्म की नहीं, बल्कि इस एतबार से कि वो वजूद रखते हैं, फ़लसफ़ा जो है उनसे बहस करता है। बस फ़लसफ़ा पूरी कायनात की तफसीर बयान करता है, पूरी कायनात के ऊपर उसकी निगाह होती है, लेकिन किस एतबार से, इस एतबार से कि वो वजूद रखते हैं। ये है फ़लसफ़े की तारीफ़ और उसकी मुख्तसर वजाहत। अगर इसके अंदर कोई सवाल है, कोई मतलब समझ में नहीं आया है या कोई मुबहम रह गया है, तो आप सवाल करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो मैं वजाहत करता हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। मैं वलीउर रहमान बोल रहा हूँ। जी जी मैं हाँ मैं आज ही क्लास में शामिल हुआ हूँ। मैंने नोट किया कि माबात तबियात पर गुफ्तगू चल रही है। हो सकता है कि इससे पहले का जो तारुफी बयान आपका रहा होगा वो गुजर चुका, मैं उसमें शामिल नहीं हो सका, माजरत पेश कर रहा हूँ। अभी मैं जो समझा वो फ़लसफ़े की तारीफ अपने बयान की माबात तबियात के नुक्ते नज़र से, और वो ये बयान की कि फ़लसफ़ा ऐसा इल्म है जो मौजूदुन बेमा हुआ मौजूद के अहवाल व अहकाम के बारे में बहस करता है। जी जी और आपने यह अर्ज़ किया कि फ़लसफ़ा के अहकाम कुल्ली होते हैं, और इसकी मिसाल भी पेश की, लोहा से पेश की। उसके बाद लोहा एक धात है, ये मिसाल जो आपने पेश की ये सिर्फ उस मौजूद के बारे में है, यानी वो सिर्फ लोहे के बारे में, उसका इतलाक दूसरी अशिया पर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जो आपने फ़लसफ़े के ताबीरात जो बयान की, जो फ़लसफ़े के ख़ास इस्तिलाहात है, उसका जिक्र किया। फ़लसफ़ा एक मालूल है, जब हम इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करेंगे तो ये हर उस चीज़ पर इसका इतलाक हो जाएगा जो मौजूद है। तो ये इस तरह से ये कुल्ली ये फ़लसफ़ा के कुल्ली अहकाम के तहत बहस हो जाएगी, जैसे मालूल, मखलूक, इल्लत, हादिस, ये सारे अल्फाज जो फ़लसफ़े की इस्तिलाहात में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका इतलाक जब करेंगे फ़लसफ़े में तो वो तमाम कायनात पर इसका इतलाक हो जाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें एक ताबीर जो है वो आपने इस्तेमाल किया, उसकी तस्सीह करना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा हर चीज़ के ऊपर निगाह रखता है, लेकिन उसके वजूद होने के एतबार से। मसलन इसी लोहे का ही हुक्म वो बयान कर रहा है, लेकिन लोहे का हुक्म लोहा होने के एतबार से बयान नहीं कर रहा, चूँकि ये फ़लसफ़े का मौजू नहीं है।
लोहे को लोहे के एतबार से देखने वाला इल्म कोई और इल्म है, वो इसके अहकाम बयान करेगा कि लोहे की क्या खासियत होती है, लोहा किन चीज़ों से बनता है, लोहे के अंदर क्या जो है वो अहकाम जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, ये कोई और इल्म बयान करेगा। लेकिन फ़लसफ़े ने इसी लोहे का हुक्म बयान करना है वजूद होने के एतबार से। वो क्या है? वो यही है कि फ़लसफ़ा कहता है कि ये लोहा मैं देख रहा हूँ, वजूद रखता है, और इस मौजूद होने के एतबार से ये मालूल है, ये हादिस है, ये जो है वो पहले नहीं था, अब वजूद में आया है, ये वाहिद है मिसाल के तौर पर, या कसीर है मिसाल के तौर पर, और इस किस्म के जो अहकाम है ये फ़लसफ़ा जो है वो बयान करता है। तो ये थी फ़लसफ़े की तारीफ़। तो जब तारीफ़ फ़लसफ़ा वाज़ेह हो गई तो यहाँ पर फ़लसफ़े का मौजू भी वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि हमने फ़लसफ़े की तारीफ़ उसके मौजू के ज़रिए की थी। हमने क्या तारीफ़ की थी फ़लसफ़े की? कि फ़लसफ़ा ऐसा इल्म है कि जो मौजूद के बारे में, उसके अहवाल के बारे में बहस करता है इस एतबार से कि वह मौजूद है, यानी मौजूद बिमा हुआ मौजूद के अहवाल के बारे में बहस करता है फ़लसफ़ा। तो इसका मौजू क्या हो जाएगा? मौजूद बिमा हुआ मौजूद। फ़लसफ़े का मौजू मौजूद है, रियलिटी है, लेकिन इस एतबार से कि वो मौजूद है। मौजूद बिमा हुआ मौजूद मौजूए फ़लसफ़ा है। बस मौजूए, अगर पूछा जाए कि फ़लसफ़े का मौजू क्या है, तो आप बयान करेंगे कि मौजूद बिमा हुआ मौजूद। और फिर ज़हन में रखिएगा कि फ़लसफ़े का मौजू मौजूद बिमा हुआ मौजूद है, किस टर्म के मुताबिक? फ़लसफ़ा यानी मेटाफिज़िक, उसके अंदर ये मौजूद बिमा हुआ मौजूद मौजू है फ़लसफ़े का। लेकिन अगर कोई और टर्म कोई मद्देनज़र रख रहा है तो उसका देखना पड़ेगा कि वो क्या डेफिनेशन कर रहा है, उसका क्या ज़ाविया निगाह है, किस एतबार से वो बहस करना चाह रहा है। तो वहाँ पर फिर तय होगा कि उस फ़लसफ़े की डेफिनेशन क्या है, उस फ़लसफ़े का मौजू क्या है, तो इस एतबार से वहाँ पर जो है वो बहस की जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि इस्लामी फ़लसफ़े के जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट सामने आए, फ़लसफ़े इस्लामी के अंदर मकातिब फ़िक्र जो सामने आए, उनका मुख्तसर तारुफ करवाऊँ। जब से फ़लसफ़ा तर्जमा होकर इस्लामी दुनिया के अंदर आया, चूँकि फ़लसफ़े का जो आगाज़ है ये एक बहस है, मैं इंशाअल्लाह उसका एक क्लिप भी आपकी खिदमत में बयान करूँगा, ग्रुप में शेयर करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने नशर किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने इस मतलब की तरफ इशारा किया है। सवाल अगर किया जाए कि फ़लसफ़े का आगाज़ कहाँ से हुआ, तो मामूलन जो तारीख़ फ़लसफ़ा लिखने वाले हैं वो ये जवाब देते हैं कि फ़लसफ़े का आगाज़ यूनान से हुआ है, फ़लसफ़ा यूनान से शुरू हुआ है। और सबसे पहला फ़लसफ़ी के जो बयान करते हैं वो थैलेस है। मसलन आप अगर गूगल के अंदर सर्च करें इंग्लिश में तो आपको मालूमात जो हैं इसकी मिल जाएंगी, और थैलेस का नाम अगर आप गूगल में लिखें तो थैलेस के पूरा जो बायोडाटा है वो आपके सामने आ जाएगा कि ये किस किस्म का फ़लसफ़ी था, और इसको बेउनवाने पहला फ़लसफ़ी मुतारफ़ करवाते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ़लसफ़े का आगाज़ यूनान से हुआ हो। फ़लसफ़ा देखें, इंसान जो है, मैंने कलाम की एक दर्स है, बाज़ मेरा ख़्याल में अफ़राद उस कलाम की क्लास में मौजूद हैं, वहाँ पर भी इस मतलब को बयान किया था। हाँ सच, इस दर्स के शुरू में भी मैंने ये बयान किया था जब फ़लसफ़े की अहमियत मैंने बयान की थी, तो उसमें इस बात की तरफ इशारा किया था कि इंसान यानी मुतफ़क्किर, फ़िक्र करने वाला, सोचना इंसान की ज़ात में शामिल है। और फ़लसफ़ा मैंने बयान किया था कि फ़लसफ़ा इंसान की सोच की आबियारी करता है, सोच के मज़बूत बनाता है। यानी फ़लसफ़ा इंसानी सोच का नतीजा है। अगर इंसान सोच ना रखता होता, फ़िक्र ना करता, मुतफ़क्किर ना होता, तो कभी भी फ़लसफ़ा वजूद में न आता। तो बस ये कहना कि फ़लसफ़े का आगाज़ यूनान से हुआ है, ये इंसानी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती है। बल्कि हम शवाहिद रखते हैं इस बात के ऊपर कि फ़लसफ़ा यूनान से कहीं पहले जो है वो शुरू हो चुका था। यूनानी सकाफ़त से पहले
काफ़ी सारी सकाफ़तें मौजूद थीं। मसलन मिस्र के अंदर पुरानी सकाफ़त मौजूद थी कि जो यूनान से पहले वजूद में आई है। इसी तरीके से ईरान की सकाफ़त मौजूद थी कि जो यूनान से पहले वजूद में रखती थी। इसी तरीके से हिंद की जो सकाफ़त है वो भी मौजूद थी। और आप अगर यूनानी फ़लासफ़र्स की ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको अक्सर यूनानी फ़लासफ़र का मिस्र, हिंद, चीन इनकी तरफ जो है वो सफ़र मिलेगा कि फ़लाँ फ़लासफ़र ने मिस्र की तरफ सफ़र किया, फ़लाँ फ़लासफ़र ने मसलन जो है वो हिंद की तरफ जो है वो सफ़र किया। चीन, हिंद और मिस्र की सकाफ़तें बहुत पुरानी सकाफ़तें हैं और शवाहिद इस बात की गवाही देते हैं, अगर तअस्सुब की निगाह से ना देखा जाए, चूँकि आजकल तारीख़ फ़लसफ़ा के अंदर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र जो हैं वो तअस्सुब की निगाह रखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दुरुस्त है कि किताबी सूरत में और तरवीज करने के अंदर यूनान आगे रहा। यूनान ने जो है वो सबकत ली है बाकी सकाफ़तों से कि उन्होंने अपने फ़लसफ़े को तदवीन किया, बयान किया और उसको तरवीज किया। लेकिन शवाहिद तारीख़ के ये बताते हैं कि ये फ़लसफ़ा दूसरी सकाफ़तों से मुतासिर होकर वजूद में आया है। बस ये नहीं कह सकते कि फ़लसफ़े का आगाज़ यूनान से हुआ है। हाँ, हम शायद ये कह सकते हैं कि फ़लसफ़े को किताबी हालत में तरवीज करने का जो सिलसिला है वो यूनान से शुरू हुआ है और फिर यूनान ने जो है तरक्की की, अपनी किताबों को तरवीज किया, अपनी सकाफ़त को तरवीज किया और लिहाजा ये चलता गया। बहरहाल ये एक तज़किरा करना था मैंने। फ़लसफ़े का आगाज़, बस अगर हम तारीख़ फ़लसफ़ा के मुताबिक चलें तो अगर हम तदवीनी सूरत को मद्देनज़र रख कर चलें तो आगाज़ जो है वो फ़लसफ़ा का यूनान से होता है और ये फ़लसफ़ा जो है वो इसी तरीके से तरक्की करता हुआ चलता रहता है। और जब इस्लाम आता है, इस्लाम आने के बाद खुलफ़ा का ज़माना शुरू होता है और मामून अब्बासी खलीफा जो मामून है, इसने एक बैतुल हिकमा के नाम से एक रिसर्च सेंटर जो है बनाया और उसके अंदर उसने जो उस ज़माने में माहिरीन थे मुख्तलिफ उलूम के, उनके ज़रिए यूनानी उलूम का तर्जमा करवाया, जिनमें से एक इल्म जो है वो फ़लसफ़ा था। इल्म तिब का तर्जमा करवाया है और उलूम का तर्जमा करवाया है, उनमें से एक जो है वो इल्म फ़लसफ़ा था। बैतुल हिकमा अगर आप इसको रिसर्च करें तो आपको इसके बारे में भी जो है मतालिब मिल जाएंगे। मामून अब्बासी ने किस तरीके से इसको तासीस किया और कौन से वो अफराद थे कि जो फ़लसफ़े के तर्जमा करने में मददगार साबित हुए और ये फ़लसफ़ा इस्लामी दुनिया में राइज हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लिहाजा फ़लसफ़ा चूँकि एक नया इल्म था तो इस्लामी दुनिया के अंदर फिर मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह सामने आने लगे। मसलन उसी ज़माने के अंदर जो है वो एक फ़िरका जो मुसलमानों में मौजूद था मुअतज़िला के नाम से, वो फ़लसफ़ी था, अक़लियात को वो ज़्यादा तरजीह देता था। तो लिहाजा उन्होंने इस फ़लसफ़े को पढ़ना सीखना शुरू किया, अक़ाइद के अंदर उसको शामिल करना शुरू किया और इस तरीके से बहुत सारी मबाहिस के तारीख़ इल्म कलाम में उसकी तफ़ासील मौजूद है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मुक़ाबिल के अंदर अहले हदीस का एक गिरोह मौजूद था, जनाब अहमद इब्न हम्बल जो हैं वो उसको लेकर चल रहे थे आगे। उन्होंने इस फ़िरके की मुअतज़िला की बहुत सख्ती के साथ जो है वो तरदीद की है और बहरहाल ये एक झगड़ा चलता रहा। लेकिन ये सिलसिला फ़लसफ़ा चूँकि तर्जमा हो चुका था, फिर मुख्तलिफ मुफ़क्किर सामने आने लगे। मसलन इसहाक़ किंदी जो है वो एक फ़लसफ़ी रहे हैं हमारे, हम उसको कह सकते हैं कि ये इस्लामी दुनिया के पहले फ़िलॉसफ़र थे जो एक नामवर मसलन फ़लसफ़ी बने, इसहाक़ किंदी। और उसके बाद जो है वो फ़ाराबी आते हैं, एक बड़ा नाम है इस्लामी फ़लसफ़े की दुनिया का। फ़ाराबी इस तर्जमा शुदा जो फ़लसफ़ा है इसके अंदर तहक़ीक़ करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मतालिब का इज़ाफ़ा करते हैं, और बहुत सारी बहसें होती हैं। उसके बाद फिर जो है वो इब्न सीना आते हैं कि नाबग़ा पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया इनकी
علم کے سامنے خاشع و خاضع ہے، ان کی کتابوں سے جو ہے وہ استفادہ کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی آ کر پھر فلسفے کے اندر بہت زیادہ کام کیا۔ ایک بحث جو یہاں پر کرنے کی ہے، لیکن یہاں پر میں نہیں کروں گا، فقط نتیجہ دوں گا، دلائل کے ساتھ بحث نہیں کروں گا، چونکہ یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اور مقدماتی لیول سے یہ تھوڑی اوپر کی ہے کہ آیا اسلامی فلسفہ جو کہ یونان سے ترجمہ ہوا ہے یہ وہی ہے یا نہ اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے سے فرق کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو میں دیتا ہوں، جو مخالفین ہیں فلسفے کے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہی یونانی فلسفہ ہے اور مسلمانوں نے فقط اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور جب ہم فلسفے کی مباحث میں داخل ہوں گے تو بعضوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ یونان کے اندر اس قسم کے مسئلے موجود نہیں تھا، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یونانی فلسفہ جو ہے وہ من و ان جو ہے وہ ابھی رائج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آغاز جو ہوا فلسفے کا وہ ترجمے سے ہوا، یعنی اسلامی دنیا میں فلسفے کا جو آغاز ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہوا۔ مامون عباسی نے جب فلسفے کا ترجمہ کروایا یونانی تو ایک نہضت جو ہے وہ بن گئی اور بہت سارے مفکرین نے حصہ لینا شروع کر دیا، اور پھر وہاں پر یہ فلسفہ پڑھنا پڑھانا شروع ہوا، بحث و مباحثہ شروع ہوا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو اسلامی فلسفہ چل رہا ہے وہ وہی یونانی فلسفہ ہونا، بلکہ اسلامی فلاسفر نے یونانی فلسفے کا تنقیدی جائزہ لیا اور جو بحثیں اس کے اندر جو ہیں وہ غلط تھیں، عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی اور وہ دین اسلام کے مخالف تھی، ان کے اوپر تنقیدی بحث کر کے ان کو الگ کر دیا، لیکن اور بحثوں کو جو ہے وہ اضافہ کیا جو کہ قرآن و روایات کے ساتھ نہیں ٹکراتے ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی جو مخالف ہیں فلسفے کے وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ فلسفے میں ایسے مطالب موجود ہیں کہ جو قرآن اور روایات سے ٹکراتے ہیں، لیکن تحقیقی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، بعض بزرگوں کی فہم سے ضرور ٹکراتا ہے فلسفہ، لیکن قرآن اور روایات سے جو ہے وہ ٹکراتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مطلب کہ آیا اسلامی فلسفہ وہی یونانی فلسفہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ من و ان یونانی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو اسلامی فلاسفر نے اضافہ کیے ہیں، اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ مثلا بعض مفکرین نے کہا ہے کہ جب یونان سے ترجمہ ہوا فلسفہ تو اس وقت فلسفے کے 300 مسائل تھے تقریباً، لیکن آج کل جو فلسفہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کے اندر 700 سے زیادہ قواعد آ چکے ہیں، 700 سے زیادہ مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں، تو یہ 400-500 مسئلے یہ اسلامی فلاسفر نے اضافہ کیا ہے اور یونانی فلاسفر اس سے آگاہ نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے فقط اپنے فضا، تہذیب و فرہنگ کو مد نظر رکھ کر جو ہے فلسفے کو ڈسکس کیا تھا، بس وہ وہی من و ان فلسفہ نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک مطلب تھا۔ سب سے پہلا مکتب جب جو ترجمہ ہوا فلسفے کا، تو سب سے پہلا مکتب جو سامنے آیا اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ مشاء، میم شین الف اور آخر میں حمزہ، مشاء۔ یہ مکتب جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ فلسفہ مشاء، اس کا جو یونان کے اندر بانی ہے اس کو ہم ارسطو سے یاد کرتے ہیں کہ ارسطو ہے کہ جس نے مکتب مشاء کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا، یعنی اس کو ترویج کیا مکتب مشاء کا۔ اور جب یہ ترجمہ ہو کر اسلامی دنیا میں آئے تو مشائی جو رہبر آپ کہہ لیں، ایک بانی کہہ لیں اسلامی دنیا کے اندر مکتب مشاء کا، وہ ابن سینا کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ فارابی بھی جو ہیں وہ مشائی روش کے اوپر چل رہے تھے، لیکن چونکہ ابن سینا نے کام بہت زیادہ کیا ہے تو لہٰذا بانی جس کو قرار دیا جاتا ہے فلسفہ مشاء کا، وہ جناب ابن سینا کو قرار دیا جاتا ہے۔ خوب، مشاء کا مطلب کیا ہے؟ مکتب مشاء کو مشاء کیوں کہتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ جو مشائی ہے اس کو مشاء کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ارسطو جب فلسفے کی تدریس کرتا تھا تو اپنی اکیڈمی کے اندر ٹہلتے ہوئے کرتا تھا، کیونکہ عربی زبان میں ماشی، میم شین یہ، ماشیون،
مشی جسے ہم تعبیر کرتے ہیں بعض اوقات اپنی عرفی زبان کے اندر، عربی میں جب آپ جائیں، مثلا مکتبہ تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جب ہم اربعین کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر لفظ مشی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ مشیون ہے، میم پر زبر ہے، شین ساکن ہے، اور یا کو ہم تنوین دیتے ہیں کہ مشیون۔ اس مش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا، ماشی چلنے والا۔ تو چونکہ مکتب مشا نام پڑا تو بعضوں نے پھر یہ احتمال دیا کہ چونکہ ارسطو اپنے جب فلسفے کی تدریس کرتا تھا تو اس وقت وہ چلتے ہوئے اور چہل قدمی کرتے ہوئے تدریس کرتا تھا، تو اس مکتب کا نام فلسفہ مشا پڑ گیا۔ یہ ایک احتمال ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ قابل قبول نہیں لگتا ہے۔ دوسرا احتمال جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ منطق کے اندر فکر کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل کا، مثلا فکر انسان کب کرتا ہے؟ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں پھر مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک مشکل آئی، مشکل کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی عقل نے مشکل کو دیکھا، فوراً آپ کی عقل جو ہے مجہول سے معلوم کی طرف جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ معلومات کا خزانہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے، آپ کے ذہن میں ہے، معلومات ذخیرہ کی ہوئی ہیں، آپ نے بچپن سے اب تک بہت ساری معلومات کو ذخیرہ کیا ہے، ایک مشکل سامنے آئی، مشکل کو دیکھتے ہی آپ کی عقل مجہول سے معلوم کی طرف چلی جائے گی۔ ان معلومات میں جا کر کیا کرے گا؟ ٹھٹولے گی عقل جا کر کے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کون سی معلومات جو ہیں وہ سازگار ہیں تاکہ میں مشکل کو حل کروں، تو وہ مجہول معلومات کے اندر سفر کرے گی، پھر ایک خاص معلوم کو نکال کر لائے گی انسان کی عقل اور اس کے ذریعے مشکل کو حل کر دے گی۔ مثلا اگر آپ کے سامنے ریاضی کا کوئی مسئلہ رکھ دیا جائے اور آپ اس کا جواب نہ جانتے ہوں تو آپ کی عقل کیا کرتی ہے کہ فوراً مشکل کو دیکھتے ہوئے اپنے ریاضی کی معلومات کی طرف پلٹ جاتی ہے، ریاضی کی معلومات میں جا کر جستجو کرتی ہے اور ایک ایسی معلومات کا مجموعہ لے کر آتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کی عقل سفر کرتی ہے تین قسم کے، مجہول سے معلوم کی طرف، یعنی مشکل سے معلوم کی طرف جاتی ہے آپ کی عقل، پھر معلومات کے اندر سفر کرتی ہے تاکہ خاص قسم کی معلومات نکال سکے، اور پھر اس معلوم کو لے کر دوبارہ مجہول کی طرف اور مشکل کی طرف آتی ہے۔ تو یہ تین قسم کا سفر کرتی ہے انسان کی عقل۔ تو چونکہ مکتب مشا عقل کی بنیاد پر چل رہا تھا اور فقط عقل کو ہی معتبر مانتا تھا اور اس کے علاوہ اس کے باقی کسی ریسورس کو اتنا معتبر نہیں مانتا جتنے عقل کو معتبر مانتا تھا، اور عقل کی خاصیت ہے حرکت کرنا، چلنا، مجہول سے معلوم کی طرف، معلوم کے اندر پھر معلوم سے مجہول کی طرف۔ تو اس حرکت کی وجہ سے چونکہ مشاء جو ہیں وہ عقل کے اوپر بیس کرتے ہیں، ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ فقط اور فقط عقل پر بیس کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے مکتب کو نام دے دیا گیا مکتب مشاء۔ تو لہٰذا یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کافی معروف رہا، ارسطو کے زمانے سے رہا، پھر اسلامی دنیا کے اندر آیا، اور اسلامی دنیا کے اندر بھی اس نے کافی عرصے تک جو ہے وہ ترویج اس کی ہوتی رہی۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اسحاق کندی ہے، پھر فارابی ہیں، پھر ابن سینا ہیں، پھر بہمنیار ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ مکتب مشاء ہی کی روش کے مطابق جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ فلسفہ مشاء کا چونکہ بانی ابن سینا کو متعارف کروایا جاتا ہے، تو جب فلسفہ مشاء کی اہم کتابوں کی بات آتی ہے تو پھر ابن سینا کی کتابوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کی ایک کتاب انتہائی اہمیت کی حامل کی جو اس نے اپنی آخری زندگی کے اندر لکھی ہے، اس کا نام ہے الاشارات والتنبیہات۔ یہ ابن سینا کی کتاب ہے، ابن سینا نے اپنی آخری عمر میں لکھی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یہ آغا صدیقی کے نام سے کوئی ہیں پرانے، انہوں نے اس کتاب کا جو ہے وہ اردو ترجمہ کیا ہے۔ ایک کتاب کے جو انسائکلوپیڈیا ہے فلسفے کا جو ابن سینا نے لکھی تھی، وہ الشفا کے نام سے کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر ایک جو کتاب ہے الشفا، پورا انسائکلوپیڈیا فلسفے کا، اس کے اندر
جس فلسفے کی ٹرم کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں میٹا فزک، اس میں بھی ایک کتاب ابن سینا نے لکھی ہے الالہیات من الشفاء، یعنی شفا مختلف سیکشن رکھتی ہے، اس میں طبیعیات کا سیکشن ہے، اس میں طب کا سیکشن ہے، اور اس میں ایک جو سیکشن ہے وہ کیا ہے؟ الالہیات، کہ جس میں فلسفے کی بحث ہے، فلسفہ بمعنی میٹا فزک۔ تو یہ ایک اہم کتاب ہے ابن سینا کی کہ جو ابن سینا نے لکھی ہے، اور آج مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں میں جب اسلامی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے تو ان کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم کتاب کہ جو ابن سینا کا شاگرد نے لکھی ہے، ابن سینا کے شاگرد کا نام تھا بہمنیار، اس نے کتاب لکھی ہے التحصیل کے نام سے، سواد کے ساتھ، التحصیل ہے حلوے والی تحصیل، کتاب تحصیل کے التحصیل جو ہے وہ لکھی، یہ بھی مشائی فلسفے میں بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک کتاب ہے کہ جو آج اسلامی دنیا کے اندر جو خصوصاً مکتب تشیع کہ جہاں جہاں پر بھی فلسفہ رائج ہے وہاں پر یہ کتاب جو ہے وہ تدریس کی جاتی ہے، جو بھی بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے شرح الاشارات، کہ اوپر بیان کیا ہے کہ الاشارات یہ کتاب ہے ابن سینا کی، اور اس کتاب کی شرح جو ہے وہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے کی ہے، اور بہترین شرح کی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ابن سینا کی کتاب الاشارات کو پڑھا جاتا ہے تو خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب شرح الاشارات کو حتماً پڑھا جاتا ہے، یعنی خواجہ کی شرح کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 4 کتابیں اور بھی ہیں، کتابیں بہت زیادہ ابن سینا نے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مشائی فلاسفر ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن کفایت کرتا ہے تعارف کے طور پر جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ بس ایک جو مکتب سامنے آیا وہ مکتب مشاء ہے۔ مکتب مشاء جو ہے یہ عقلی برہان کو اہمیت دیتا ہے، اس کو معتبر جانتا ہے، اس کے مقابل میں شہود کو مؤثر نہیں سمجھتا، فقط عقل کو معتبر جانتا ہے کہ حقیقت کو کشف کرنے کا اور اس پر اعتماد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے انسان کی عقل، اور لہٰذا اس اعتبار سے اس کو فلسفہ مشاء کہا جانے لگا، اور انہوں نے فقط عقلی بنیادوں پر آ کر ہی مطالب کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فلسفہ اشراق ہے، اور اس کے بعد پھر ہے فلسفہ ملا صدرہ، کہ چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، ان دو کو پھر اگلے درس میں جو ہے وہ بیان کر کے پھر ہم اپنی اگلی بحث کا آغاز کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، وإلا اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ سر آپ نے فلسفہ رواق کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں فلسفہ رواق کا اشراق رواق 3 کیٹیگریز ہیں۔ رواق جو ہے تقریباً اشراق کے زمرے میں آئے گا، جب اشراق کی بات کروں گا اگر تو پھر وہاں تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا، چونکہ رواقی جو ہیں وہ پھر یونانی مکاتب فکر میں زیادہ رائج رہا، اسلامی دنیا میں نہیں تھا۔ ہم چونکہ اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر پھر اس کی بات نہیں کریں گے، فقط اشارہ کر دیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ سر ایک ڈاؤٹ مجھے یہ ہے کہ آپ نے فلسفہ مشاء کا بانی ارسطو کو بتلایا، پھر ساتھ میں ابن سینا کا بھی ذکر کیا، یعنی اس کے بانی ارسطو ہی ہے اور ابن سینا نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے اس مسلک جی میں نے یا مکتب فکر پر؟ میں نے دو جو ہیں وہ بنائے ہیں، یونان کے اندر اور اسلام کے اندر۔ میں نے عرض کیا کہ یونان کے اندر اس کا بانی ارسطو ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ ابن سینا ہے، درست ہے۔